حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ ہماری نوجوان نسل جو دین سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو دیندار لوگوں کے رویے ہیں نا، یہ بھی ایک وجہ ہے، یہ بھی ایک سبب ہے، تو یہ بات کس حد تک درست ہے؟ ہر طبقے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دیندار لوگ، یہ جملہ قابل اصلاح ہے. کیا بات ہے. دیندار لوگوں میں سے بعض غیر ذمہ دار لوگ، واہ 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 واہ. اور یہ غیر ذمہ دار لوگ ہر طبقے میں ہوتے ہیں. دیکھیے پولیٹیشنز جتنے موجود ہیں، ان کی آپس میں لڑائیاں ہیں کہ نہیں؟ بالکل ہے. ایک پلیٹ میں مل کے کھانے کو تیار نہیں ہے، ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. ایک آتا ہے دوسرے کو جیل میں ڈال دیتا ہے، دوسرا آتا ہے پہلے کو جیل میں ڈال دیتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی. علماء نے ایسے کیا ہے کبھی؟ نہیں، ایسا علماء نے نہیں کیا. نہیں. اللہ اکبر. تو ہمیں بھی سوال اٹھانا آتا ہے. میں نے ایک مثال دی ہے، کیا بات. ورنہ ہر فیلڈ میں آپ دیکھیے ذمہ دار غیر ذمہ دار ہوتے ہیں. صحیح. دیکھیے ایک ڈاکٹر ایک دوا تجویز کرتا ہے، آپ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ پہلے وہ کہے گا اس کے پاس آپ کہاں چلے گئے تھے، یہ کس جاہل نے لکھا ہے، یہ دوا ہی غلط ہے، یہ فائنڈنگ ہی ٹھیک نہیں تھی، یہ ڈائگنوز ہی ٹھیک نہیں کیا گیا. ایسا ہوتا ہے. جس فیلڈ میں آپ چلے جائیں، ایک بندہ دوسرے کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے. صحیح. تو غیر ذمہ دار لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، یا بعض اوقات علمی طور پر دونوں طرف بات میں وزن بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن جہاں تک ہمارے اہل علم اور ذمہ دار علماء کا تعلق ہے، وہ ایسی کوئی بات نہیں کرتے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ان کو آپ بے شک پرکھ لیں، بہت اچھا. وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں الحمدللہ. تو نوجوانوں کو پھر کون سی چیز پہ توجہ رکھنی چاہیے نا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی جب یہاں دیکھیں گے نا تو پھر یہ کسی کی وجہ سے متنفر نہیں ہوں گے. ہاں، وہ اپنے محلے کے حافظ صاحب جو ہوتے ہیں نا، جی، ان میں سے بعض اوقات نابینا بھی ہوتے ہیں. یہ تو اللہ کا کام ہے، کسی کو نابینا بنائے یا بینا بنائے. صحیح. لیکن میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، وہ اپنے محلے کے حافظ صاحب سے مسئلہ نہ جا کے پوچھا کریں. ہمیں اپنے ذمہ دار علماء کی شخصیات کا علم ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. ان کے پاس ایک نیٹ ورک ہے، ان کے پاس ایک ٹیم ہوتی ہے، ان کے پاس انڈر ورکرز ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں. تو ایسے علماء سے متعارف ہونا یہ ہمارا اپنا فرض بنتا ہے. ہر چیز کے لیے ہم فائنڈنگ ہمارے پاس ہوتی ہے. ایک بیوہ عورت نے اپنے بیٹے کو باہر کے ملک بھیجنا ہے نا، تو اسے زیور بیچنا بھی آ جائے گا، اسے ایمبیسی کا راستہ بھی معلوم ہو جائے گا، اسے سفارشیں لڑانا بھی آ جائے گا. حالانکہ ایک خاتون ہے، بیوہ ہے، لیکن وہ کیا کچھ کر گزرتی ہے ایک بیٹے کے روزگار کے لیے. تو دین اسلام کے لیے ہم ایسا کچھ نہیں کر گزرتے. ایفرٹس نہیں کرنی ہم نے. ایفرٹس نہیں کرتے. دین ہمیں گھر بیٹھے بیٹھے مولوی کے کام ہے جی، ہمیں بتایا کہ. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کوئی ذمہ دار ہمارے پاس ایسی اسپانسرشپ نہیں ہے. علماء مجبور ہیں جی. جس طرح دوسرے محکموں میں اسپانسرشپ ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے. بے بسی کے اس عالم میں جتنا علماء کر رہے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ کچھ سال پہلے ایک حکومت تھی، 20 سال پہلے، انہوں نے جب مدارس کا یا علماء کا جائزہ لیا تو ان کے الفاظ یہ تھے کہ دنیا کی کوئی این جی او اتنا کام نہیں کر رہی جتنا یہ مدارس اپنے بل بوتے پہ، اپنے منت سماجت پہ، اپنی محنت پہ کام کر رہے ہیں. اللہ. تو آخر یہ بھی انسان ہے. اچھا، کسی ایک آدھ سے کئی غلطی بھی ہو جاتی ہوگی، یہ کون سا معصوم ہے؟ اس کی غلطی ہو جائے تو ادھر ہی رگڑا لگا دو. مدارس کے بارے میں ایسی بات آ جائے تو مدرسے بس ایسے ہوتے ہیں. حالانکہ اس سے زیادہ خرابیاں یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں ہو رہی ہیں. یقینی طور پر وہاں کو نہیں اتنا ہنگامہ، یہاں فٹافٹ ہنگامہ ہے. تو یہ باتیں ہمیں الحمدللہ، میں ایک جملہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں، یہ سوالات اٹھانا ہمیں بھی آتا ہے اور ہماری بھی صورتحال پہ نظر ہے. علامہ صاحب، المیہ یہ ہے کہ جب اسپانسرشپ دی جاتی ہے تو پھر ایسے لوگوں کو دی جاتی ہے کہ جو آ کر امت میں جھگڑے کرواتے ہیں. جی ہاں، ان کو لانچ کیا جاتا ہے باقاعدہ. وہ پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے. وہ بھی ہمیں وہ بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ مصلح صاحب خود کتنے مصلح ہیں. واہ 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 واہ. قبلہ اس وقت پاکستان بھر میں پاکستان کی بات کروں گا چونکہ ہمارا تعلق پاکستان سے ہی ہے. پاکستان میں اکثر مدارس، اب جامعہ نظامیہ لاہور ہے، جامعہ نعیمیہ کراچی ہے، یہاں پر جامعہ امجدیہ، مطلب ہمارے اتنے بڑے، اب انوار علوم ملتان شریف ہے، ہمارے بڑے بڑے ادارے ہیں وہ جو صحیح نہج پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک. بڑے بڑے مدارس کے علاوہ آپ سنیے بڑے بڑے آستانے بھی بالکل صحیح العقیدہ ہے، ماشاء اللہ، صحیح کام کر رہے ہیں. الحمدللہ. ہمارا اپنا مرشد خانہ ہے درگاہ مشوری شریف، یہ پیر صاحب پگارا کا آستانہ شریف ہے، اور یہاں پر جمعیت علماء سکندریہ پوری کام کر رہی ہے. واہ واہ واہ. اور کئی ہمارے ایسے آستانے ہیں اور ادارے ہیں جن کی آگے 400-500 شاخیں ہیں.
ہماری بڑی بڑی تنظیمیں، یہ میں نے آپ غور کر رہے ہوں گے، مختلف مدارس جی بتائے، بالکل، آپ مدارس سے آپ نے مختلف آستانے بتائے، اب آپ تنظیم میں اور تنظیمیں ابھی ہمارے پاکستان کے اندر کتنی تنظیمیں ہیں جی جن کا عقیدہ صحیح ہے. باقی انڈیویجولی کسی کو کسی بات پہ اعتراض ہو ایک جی الگ جی چیز ہے. مجموعی طور پر ہماری کتنی تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، بالکل ایسا ان ہی. کے عقائد و نظریات بیسیکلی اور مجموعی طور پر ٹھیک ہے. الحمدللہ. اچھا، اسی طرح یہ اب 3 چیزیں ہو گئی، مدارس، آستانے، تنظیمیں، یہ تینوں الگ الگ چیزیں. اب شخصیات پہ آ جائیے. واہ واہ. شخصیات ہماری کتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں جو ہماری ہم نوا ہیں. اب کراچی میں لے لیجیے، ہمارے کتنے بڑے بڑے مفتی ہیں، کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جن کے عقائد نظریات بالکل ٹھیک ہیں، ہمارے والے ہیں. آپ پنجاب میں چلے جائیں، کراچی میں چلے جائیں، سرحد میں چلے جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں، بڑی بڑی شخصیات الحمدللہ. اب ایک کا دکا 4 5 6 بندے اگر اس کے برعکس کوئی چھوٹی موٹی وہ حرکت کر رہے ہیں ان کو اہمیت نہیں دینی ان چاہیے، کی کوئی اہمیت نہیں یا ہے، ان باتوں کو اہمیت نہ دی ان جائے. باتوں کو اہمیت نہ دی جائے. واہ 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 واہ. تو وہی اب مکھی وہ والا کام نہ کیا جائے حضور. 2-4 بندے ہیں، وہ آپ دیکھیں گے. اب میری بات کا اشارہ سمجھ آ جی گیا جی جی ہوگا. بالکل وہ گنتی کے بندے رہ گئے کہ نہیں رہ گئے. بالکل ایسا ہی. اور وہ ان کو آپ دیکھیں گے کہ جو تھوڑے بندے ہیں نا، ان کو اپنی زبان استعمال کرنے کا بھی آداب نہیں پتہ ہوتا. وہ بدنام کرتے ہیں پورے کے پورے طبقہ مسلمین کو یا علماء کو. تو ان کو آپ چھوڑیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ زبان گندی استعمال کرتا ہے یا کسی کو گالی گلوچ کرتا ہے یا متشدد ہے، تو ٹھیک ہے. آپ جو کتنے میں نے آپ کے سامنے مثالیں پیش کی ہیں، یہ تو 95% سے زیادہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں. آپ دیکھیں گے کہ کتنے ہی ایم فل پی ایچ ڈیز اور ایم اے اور ایم ایس سی کیے ہوئے لوگ، یہ کتنے ہی لوگ ہیں جو بے روزگار پھر رہے ہیں. ان کی تعداد بھی بڑی ہے، ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ. مذہبی بندہ بے روزگار ہو تو فوراً مذہب کو بدنام کیا جائے، اور غیر مذہبی بندہ بھی تو بے روزگار ہے. آپ کو سڑکوں کے اوپر ڈگریاں جلاتے ہوئے کبھی کوئی مذہبی بندہ نظر نہیں آئے گا. وہ یہی لوگ نظر آئیں گے، اللہ اکبر. سڑک کے اوپر ڈگریاں جلاتے ہوئے. ہم نے اخباروں میں یہ منظر دیکھا. جی جی بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. اچھا، پھر مذہبی بندہ دوسرے ہمارے بھائی جو بچے ہیں ان کی نسبت زیادہ ریسپیکٹ بھی پا رہا ہے. آپ دیکھیں گے ایسا ہی کہ ان کو آپ کو کبھی کوئی مذہبی ایک حافظ قرآن بھی آپ کو بے روزگار نظر نہیں آئے گا. بہت زیادہ اللہ کا کرم ہے ان پر، الحمدللہ. اور حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دین کی سمجھ حاصل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام مشکل کام اپنے ذمے لے لے گا، اور اس کو رزق وہاں سے دے گا جہاں سے یہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور یہ صرف حدیث پڑھنے بلانے سمجھانے کی حد تک نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے یہ حدیث صادق پریکٹیکلی بھی ثابت ہو چکی کہ مذہبی بندہ آپ کو بھوکا سوتا ہوا نظر نہیں آئے گا، ڈگریاں جلاتا ہوا نظر نہیں آئے گا. ابھی اس کے اندر اور بہت ساری گہرائی ہے کہ مذہبی بندے کو اللہ نے کتنی عزت دی ہوئی. مذہبی بندہ ہی جنازے پڑھاتا ہے، مذہبی بندہ ہی نکاح پڑھاتا ہے، مذہبی بندہ ہزاروں بندوں کے آگے اکیلا کھڑا ہوتا ہے. یہ اس کی دی ہوئی عزت ہے، اور یہ جاری رہنی ہے. واہ واہ واہ. اور جاری ہے، اللہ کا فضل. لہذا مذہبی طبقے کو کسی احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہیں بھی نہیں. اور ایک اور بات یہ ہے کہ بہت سے مذہبی لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی ہوئی ہے. یہ بھی ٹوٹلی تقسیم کر کے بتا دینا کہ ایک طرف مذہب ہے ایک طرف دنیا داری کی تعلیم ہے، ایسا بھی نہیں. یہ بھی ہمارے بچے ہیں، یہ بھی ہمارے بچے ہیں. لیکن بہت سے کالجز یونیورسٹیز میں پڑھے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے دینی تعلیم بھی حاصل کی ہے. وہاں پر بہت سے پروفیسرز ہیں، لیکچررز ہیں، پرنسپلز ہیں جو خالص مذہبی ذہن کے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جو بہت بڑے بڑے کامل آستانوں پہ ان کی بیعت ہے. یہ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ ٹھیکہ دنیا والوں کے پاس ہے؟ وہ بھی ہمارے پاس ہی ہے. الحمدللہ. اللہ کا بڑا کرم ہے. ہاں البتہ کوئی اکا دکا بندہ ایسا ہو تو وہ نفی تو پتہ ہے ہر جگہ پر نہ ہی ایک چیز کوئی 100% پیور نہیں ہوتی چیز، اور کوئی 100% امپیور نہیں ہوتی چیز. واہ واہ، کمال حوصلہ افزائی فرمائی آپ نے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے